السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں جنات اور شیاطین کی شکایت ہو، اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، شیاطین کا مسئلہ ہے، تو اس کا حل کیا ہے، آج ہم جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور عامل صاحب ہیں، جن کا ایک لانگ پیریڈ کا تجربہ ہے، اور کئی انہوں نے مریضوں کو الحمدللہ ٹھیک بھی کیا ہے، جن کا نام ہے قاری محمد اشرف ربانی صاحب۔ یہ حسنین کریمین مسجد ادھر ہمارے سبزہ دار کی طرف اور مرغزار کے قریب جٹ چوک کے پاس ہے، اور ان کا نام ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اور عرصہ دراز سے اس شعبے سے منسلک ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جنات اور شیاطین کا گھر میں حملہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ جی کر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ جی، آپ ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو یہ آگاہ فرمائیں کہ اگر گھروں میں جنات اور شیاطین کا حملہ ہو جائے، جیسے کہ آپ کا ایک تجربہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی ہمیں معلومات دی ہے، ہر خطرناک چیز سے دفاع کا ہمیں پورا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر کہا کہ یہ کہو، ان کلمات سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے پھاڑنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے جو اس نے شر کے لیے پیدا کی ہے۔ سانپ بھی شر پھیلاتا ہے، بچھو بھی، اسی طرح یہ جو درندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، یا شیاطین اور جنات، اسی طرح یہ چیزیں، تو ہر چیز جو نقصان دینے والی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ بعض اوقات اولاد بھی ماں باپ کو قتل بھی کر دیتی ہے، وہ بھی شر ہے۔ بیوی خاوند کو قتل کر دیتی ہے، کروا دیتی ہے، یہ بھی ایک شر ہے۔ تو یعنی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو ہر چیز کے شر والی چیز کا پتہ ہے کہ اس نے کون کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ بنائی ہے۔ تو اس میں مجمل آ جاتا ہے کہ میں رب کی ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے شر کے لیے تکلیف انسان کو دینے کے لیے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب کہ اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو کا جو منتر ہوتا ہے یہ شیاطین ہی ان کو سکھاتے ہیں۔ وہ جو زیادہ تر اس میں خواتین کا کردار ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ النساء حبال الشیاطین، کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں، اس کی رسیاں ہیں، تو یہ ان کے ذریعے سے وہ مردوں کو شکار کرتا ہے۔ یہ عورت زیادہ تر اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو گھروں میں اور براتوں اور خاندانوں میں ہوتا ہے، یہ زیادہ عورتیں کرتی ہیں، وہ حسد کی آگ میں زیادہ جلتی ہیں۔ یہ کل کا ایک واقعہ ہے، پتوں کی میں گیا تھا، تو وہ ان کے رشتہ نہیں ادھر کیا، انہوں نے دوسری بہن پہ رشتہ کر دیا، اور اس نے ایسا جادو کروا دیا کہ ان کی بھینسیں بھی مر رہی ہیں، ان کے جانور بھی مر رہے ہیں، اور وہ ان کے درمیان اس نے کہا کہ اس کو طلاق ہی دلوانی ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ 4 وہ خواتین ہی تھی جنات کی، جن کو ہم بلائیں اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو پھر ان کو
وہ حاضر کیا، وہ بولی، انہوں نے ہر چیز جو الف سے لے کے یہ تک انہوں نے بلا دی، بتا دیا۔ جو وہ بتاتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے؟ بالکل سچ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ پورا ایگزیکٹلی یہ بتایا تھا کہ 4 سال 8 ماہ ہو گئے ہیں جب سے اس لڑکے کی منگنی پکی ہوئی ہے نا، اس دن سے انہوں نے جادو ان پر کروانا شروع کر دیا کہ یہ رشتہ نہ ہو، اور وہ بچے کو ایسی بیماری لگا دی ہے کہ دنیا جہان کے پورے ٹیسٹ کروا لیے لیکن ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا، جانی نقصان، مالی مالی نقصان، انا للہ۔ وہ ادھر آئے میرے پاس لاہور میں آئے، انہوں نے دم کروایا، جس دن دم کروایا اس دن بھی انہوں نے ان کی 2.5-3 لاکھ کی بھینس تھی، ابھی رستے میں جا ہی رہے تھے واپس، انہوں نے وہ مار دی۔ اس کا علاج کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کے پاس گئے کیوں، دم کرانے گئے کیوں؟ رکاوٹیں بھی کھڑی کر۔ ہاں، میں میٹنگ میں مصروف تھا، جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے سارے پروگرام ختم کیے، میں پھر گاڑی لی اور ان کے پاس پہنچ گیا، سارے کام چھوڑے، میں نے کہا آپ بھینس کا نقصان کر دیا، کسی انسان کا نقصان نہ کر دیں۔ تو وہاں جا کر 5 گھنٹے میرے لگے تھے آپریشن کرنے میں، میں نہیں چھوڑتا جب تک میں ان کو ظاہر نہ کروں، حاضر نہ کروں۔ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کا اندازاً اس میں کئی ہزاروں کا حساب ہوگا۔ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ، اگر 100 میں سے 5 نہیں بھی ٹھیک ہوئے تو وہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے یا ہم مسلسل نہیں جو کرواتے۔ عمل آپ بتاتے ہوں گے وہ نہیں ہاں، اس میں یہ چیز ہوتی ہے جیسے ڈاکٹری علاج ہوتا ہے کہ جراثیم ہوتے، کوئی میڈیسن 1 ہفتہ کھانی پڑتی ہے، کوئی 2 ہفتہ کھانی پڑتی ہے، کوئی 6 ہفتہ، بیماری کے حساب سے۔ بیماری کے حساب سے۔ اسی طرح ان کے شیاطین کے بھی یہ ایک، وہ اصل میں جادو کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ پیچھے جو جادوگر ہوتا ہے وہ ٹولیاں بناتا ہے۔ اچھا، اگر ایک گروپ پکڑا جائے گا تو دوسرا گروپ فوراً اس کو تکلیف دینی، ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد، اسی طرح 3-4 وہ گروپ بنا کے بھیجتا ہے، کٹھے ساروں کو نہیں کہتا کہ ان پر حملہ آور ہو جاؤ، کہتا اگر یہ پکڑے جائیں، کوئی علاج کسی سے کروا لیں تو تم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی پھر وہ آگے سے تکلیف کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر پہلے آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہے تو بعد میں جب آپ علاج کروا لیں گے وہ مالی نقصان ختم ہو جائے گا، اب پھر وہ جو آپ کو جسمانی نقصان دینا شروع کریں گے، کبھی آپ بیمار ہوگے، کبھی آپ کی بیوی بیمار ہوگی، کبھی بچہ بیمار ہوگا، ایک تندرست ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، پھر یہ سسٹم شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ٹولیاں بنائی ہوتی ہیں کہ تم نے بھینسوں کو نقصان کرنا ہے، ان کے بچوں کا نقصان کرنا ہے، تم نے ان کا نقصان کرنا ہے۔ ایک ان کی بچی پر مسلط تھا، ایک اس لڑکے کے اوپر، وہ ایسی اس کو بیماری تھی کہ ڈاکٹروں کو کیسے سمجھ آئے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اتوار کو میں وہ کر کے آیا ہوں، آج تک وہ رپورٹ بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ 5 گھنٹے میں نے آپریشن ان کا کیا اور میں نے ان کو حاضر کر کے ان کا جادو جس جگہ پر انہوں نے دفن کروایا تھا پتلے بنا کر قبروں میں، وہ نکلوائے، الحمدللہ وہ ابھی تک رپورٹ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک احتیاطی طور پر عمل ہم پھر دوبارہ کریں گے یا جمعرات کو یا ہفتے کا ٹائم دیں۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی ان میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جادو کیا چیز ہے، جس کی کیا ختم، یعنی جس جگہ ڈاکٹری ختم ہو جائے وہاں سے سمجھ لیں ہمارا علاج شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ مختصر بتا دیں، بات لمبی ہوگی ناظرین کے لیے، کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں اس کی علامتیں نہ بتا دوں اس دفعہ، آپ کو دوبارہ اگر موقع ملا تو علاج بتا دوں گا، پہلے علامتوں کا تو پتہ چلے کہ جادو کیا چیز ہے۔ پہلے تو یہ چیز ہے کسی کے اوپر خون کے یا پانی کے چھینٹے پڑنا، گھر میں ہو یا باہر ہو، ٹھیک ہے، سوئے ہوئے بھی چھینٹے آ جاتے ہیں؟ ہاں، سوئے ہوئے بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے جیسے مٹی ہوتی ہے، یہ مٹی کا بھی وہ چھٹا مرواتے ہیں، اسی طرح ریت کا چھٹا مرواتے ہیں، اسی طرح روڈ قبرستان کے لے کر ان پر جادو کر کے وہ شیطانوں سے ہی ان کے گھر پر وہ چھٹا مرواتے ہیں۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جا رہا ہے اور اوپر سے پانی آگے بندہ بھی نہیں ہے دائیں بائیں، اوپر آسمان بھی بالکل صاف ہے، چھت پر بھی کوئی اور نہیں، سویا ہوا ہے چارپائی پہ اور اوپر سے۔ جی جی جی، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کسی کا کپڑا کٹ جاتا ہے، کسی کے کپڑے گم ہو جاتے ہیں، کسی کے کپڑے پیسے رکھتے ہیں گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، پیسے زیور۔ اچھا، واقعی پچھلے جو میں نا ایک مجھے بزرگ نے کہا کہ ہم گھر میں چیز رکھتے ہیں تو وہ گم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی بہو کا زیور بھی گم ہو گیا۔ اچھا، وہ یہی مسئلہ ہے؟ یعنی یہ مسئلہ ہوتا ہے، شیاطین مختلف چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے نقصان دینا۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ میں گیا ہوں، یہ خوشاب، تو خوشاب میں وہ ایک گاؤں ہے تلوکر، وہاں آپ کی جماعت کے بہت مایا ناز خطیب ان کا وہ گاؤں ہے، سید سفین شاہ نقوی صاحب۔ تو ان کے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں یہ چیزیں تھیں کہ ان کے مطلب 5 بچے انہوں نے مار دیے، اور چھٹا جو بچہ بھی پیٹ میں تھا عورت کے وہ مارنے لگے، تو بڑی عمل گئے، لیکن
میں پہنچ گیا، اور جب میں نے ان کا انٹرویو کیا، جب ان سے تفتیش کی کہ آپ کا پیچھے ڈیوٹی کیا، انہوں نے کہا اس کے بچے مارنا، ہم نے 5 بچے مار دیے ہیں اور چھٹے کو ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے پوچھا کہ تمہیں ترس نہیں آتا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ایک کو قتل کیا اس نے میری پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو آپ کو ترس نہیں آتا؟ اب ہم بھی انسانوں میں بھی کتنا بھی ظالم ہو، لیکن وہ بچے پہ اگر 2-4 بچے اس نے قتل کر دیے تو 5ویں پہ وہ ہاتھ روک لیتا ہے، کانپ جاتا ہے، بچے کا تو گناہ بھی کوئی بچے کا نہیں ہے۔ گناہ کون؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں ترس نہیں ہوتا، چونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے تکلیف دینے کا، نقصان دینے کے لیے پیدا کیا۔ وہاں سے پھر میں نے اس کے بعد میں نے کسی کے ساتھ نرمی نہیں کی، میں سختی رویہ رکھتا ہوں، اگر وہ مجھے جلانے پڑتے ہیں، جتنی بھی پڑھائی چلے میں پھر اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی گوشت کا گھر میں گوشت آتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، شاپر میں یا کہیں دائیں، ایک آدھی بوٹی بھی آتی ہے، زیادہ تر وہ دل پہ کر دیتے ہیں، جگر پہ کر دیتے ہیں، جس جگہ یہ بھی جادو کی علامت؟ جی، جس جگہ جس کا گوشت آئے گا نا کسی جانور کے حصے کا، اسی حصے انسان کے کو اس نے ڈیمیج کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ موٹی موٹی علامات، یہ موٹے جی ناظرین آپ نے سنا آج کی ویڈیو میں اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ علامات دیکھی ہیں، اور یقیناً یہ اکثر کچھ لوگ بتاتے ہیں، تو یہی ابتدائی علامات ہیں۔ آپ میں سے اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسی علامات پائی جائیں، آپ فوراً رابطہ کریں۔ 2-3 میں اور بتا دیتا ہوں۔ جی اور بھی ہاں جی، اور بھی ہے۔ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سر کا پکڑیا جانا اور کمر کا سر میں پین رہنا ہر وقت، کمروں پہ ایسے، کمر پہ ایسے جیسے کھچاؤ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے جیسے کمر سے اسے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ایسے کافی مریضوں کا علاج کیا، گاڑی پر اس کو لٹا کے لے کر آئے، الحمدللہ وہ کھڑا ہو کر پھر گاڑی پہ بیٹھا ہے۔ جادو میں نے 40 سال کا بھی اس کی بھی کارڈ کی ہے، 30 سال کی بھی کی ہے، 35 سال کی بھی کی ہے۔ شادی سے پہلے جو شادی کے بیچ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا نکاح ہو گیا ہے اب یہ اس کا حل نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھی حل ہمارے پاس ہے، وہ بھی حل کیا، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے شیاطین کے ساتھ سمجھ لیں میرا ایک جہاد ہے، جیسے انڈیا پاکستان کی فورس کا ایک دوسرے پہ نگرانی ہے اور وہ موقع ضائع نہیں جانے دیتے، اسی طرح انشاءاللہ میرا بھی اسی نہج پر ہے۔ آپ اپنا فون نمبر بتا دیں، اگر کسی بھائی کو یہ کوئی علامت ظاہر ہو تو وہ آپ فون سے پوچھ لیں یا بتا دیجیے۔ چاہے کینسر کا مسئلہ ہو، چاہے کسی طرح کی بیماری، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں۔ اس میں کائے اس کا نہ رکنا، پیچس اس کا نہ رکنا، پین کسی جگہ بھی ہے وہ دوائی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تو وہ سمجھ لیں ہمارا ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں وہ تو پیسے ضائع نہ کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک ہی پڑھائی میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ فون نمبر کیا ہے؟ 0300913981۔ دوسرا نمبر ہے 0307457582۔ جی ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، بہت اہم معلومات تھی جو جادو کے ابتدائی علامات اور نشانیوں کے حوالے سے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ تک جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔